ویلکم بیک ناظرین، رمضان کی اس خصوصی نشریات میں ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کا ٹاپک بڑا اہم ہے اور آپ کے سوالات بھی ہیں وہ بھی شامل کریں گے۔ آپ کال کر کے وہ اپنے سوالات بھجوا سکتے ہیں۔ ہمارے ساتھ فیض یاب صاحبہ موجود ہیں اور آپ سے نعت رسول مقبول کی درخواست ہے۔ نعت رسول مقبول کے بعد اپنے ٹاپک کی طرف واپس بڑھیں گے، اپنی ڈسکشن کا آغاز کریں گے۔ ریڈی ہو رہے ہوتے تھے تو یہ والی نعت جو ہے یہ ٹی وی پہ چل رہی ہوتی تھی اور وہ سارا تھینک یو سو ویری مچ، اتنا پیارا کلام اتنے خوبصورت انداز میں۔ کیا بات ہے جی، ان کا اپنا ہی کلام تھا، خود ہی وہ پڑھتے ہوتے کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ میں ڈاکٹر صاحب آپ سے یہ سوال کرنا چاہ رہا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب مسجد کی مطلب کہ جب بھی جمعے میں مطلب کہ جو خطبہ ہوتا ہے، میرا خیال ہے کہ ابھی مجھے بتا رہے تھے شاہد بھائی کہ 56 ایسے مواقع ہیں جس میں ایک شہری جو ہے مسجد میں آتا ہے، عید کی نمازیں ہیں جس میں جمعہ ہر ہفتے وہ آ رہا ہے، خطبہ عید بھی ہے اس میں، لیکن یہ خطبے مطلب کہ وہی روایتی وہی قصے جو ہم نے ہزار بار سن لیے ہیں، وہاں پہ کوئی ایتھیزم کے حوالے سے نہیں بتایا جا رہا۔ شاہد بھائی سے پوچھیں، پڑھا ہے جمعہ انہوں نے؟ آپ کے پیچھے جمعہ پڑھا، آپ کے کیا ٹاپکس ہوتے ہیں؟ میرے ٹاپک ایتھیزم، میں نے پچھلے سال 10 لیکچر دیے تھے الہاد کے اوپر، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح نہیں ہے، آپ لوگ بدل رہے ہیں، ایسا نہیں ہے وہ روایتی، ہاں گاؤں لیول کا تو میں نہیں کہہ سکتا، لیکن شہروں کے اندر ایسا نہیں ہے کہ وہی چیزیں ہیں، وہی اپنا چل۔ میں خود بہت سی مساجد میں گیا ہوں، یہی ہے لاہور میں تقریباً محلوں میں جو مساجد ہیں ایک ہی طرح کے طور پہ۔ کیا آپ بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ کس سے کہانیاں سنائی جاتی ہیں؟ نہیں، میں بات کر رہا ہوں کہ آپ جب نوجوان نہیں جاتے جمعے کے خطبے میں وہ جو آپ کو جیسے آج ہم اپنی خطبہ دیا جا رہا ہے وہ آپ نے کئی بار سنا ہے، جو بیان دیا جا رہا ہے وہ کئی بار سنا ہے۔ رمضان ٹرانسمیشنز میں جس طرح ہم نئے نئے ٹاپکس کو ڈسکس کرتے ہیں، آپ کا یہ کہنا ہے کہ یہ علماء نہیں کرتے، یہ بات درست ہے۔ میجورٹی ہمارے گاؤں کے لیول پہ ایسا ہی ہے، لیکن شہروں میں یا جو میں اپنے دوستوں کو جانتا ہوں جن علماء کے ساتھ میرا اٹھنا بیٹھنا ہے، وہ نئے ٹاپکس کو ڈسکس کرتے ہیں، چیزوں کو ہائی لائٹ کرتے ہیں۔ میں نے بہت ساری باتیں کی، میں نے ٹرانسجینڈر ایکٹ کے اوپر، میں جب بھی کوئی نیا بل آتا ہے، کوئی نیا قانون سازی ہوتی ہے، اس کے اوپر بتاتا ہوں۔ میرے تو ٹاپک ہی کرنٹ افیئرس۔ لیکن وقاص بھائی جو مساجد ان میں ہر کوئی آپ کی طرح پی ایچ ڈی تو نہیں ہے نا؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں، نہیں بہت بڑے بڑے لوگ علماء موجود ہیں جو مدارس سے پڑھے ہوئے ہیں، وہ بھی بہت ہم سے زیادہ لائق لوگ ہیں اور وہ بھی نئے جدید ٹاپکس ہیں ان کے اوپر گفتگو کرتے ہیں۔ ہاں آپ نے جو سوال کیا نا علی بھائی، میں اپنا آپ کو بتاؤں یا اب جو تجربہ بتاؤں، یہ امجد صاحب بیٹھے یہ بھی اس سے اتفاق کریں گے اور شاہد صاحب بھی اتفاق کریں گے کہ ان کا یہ وہاں اس مسجد کا انتخاب کرتے ہیں جہاں بھی پتا ہو کہ یار مولوی لیٹ نہیں کرتا، 1 بجے جمعہ پڑھاتا ہے، 1 بجے سے 2 منٹ اوپر ہو کے تو مولوی صاحب نے کیوں لیٹ کیا؟ مولوی صاحب کو تقریر کرنے کا بڑا شوق ہے، سن لیجئے، لوگ علماء کی تقریریں سنتے ہی نہیں ہیں۔ اس کی کیا وجہ؟ اب وہ وجہ تو میں نے پہلے والی بتائی ہے۔ اچھا، میں اب آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، ایسا نہیں ہے کہ ہمارا نوجوان مسجد آ نہیں رہا، پہلے روزے کو آپ دیکھتے ہیں کہ مسجد میں کھڑے ہونے کی جگہ نہیں ہے۔ یہ تو آپ کا مسئلہ ہے نا کہ آپ اس کو باندھ کیوں نہیں پا رہے، اس کو آپ کی بات سن کے کچھ جو ہے وہ محظوظ کیوں نہیں ہو پا رہا، اس کو کوئی فائدہ کیوں نہیں ہو پا رہا؟ اس کو کوئی فائدہ ملے گا تو وہ آئے گا نا۔ 10 روزوں کے بعد وہ آنا چھوڑ دیتا ہے، وہ کہتا ہے بھائی گھر نماز پڑھ۔ ایسا نہیں ہے، یہ آپ کی ایک پرسیپشن ہو سکتی ہے، ایسا نہیں ہے۔ میری بات سنیں، بات یہ ہے کہ یہ اب سے نہیں، شروع دن سے ہم نے اپنے بچپن میں دیکھا ایسے ہی ہوتا تھا کہ پہلے رمضان میں بڑا بندے کا جو ایکسائٹمنٹ زیادہ ہوتی ہے، جیسے جیسے وقت گزرتا جاتا ہے ایکسائٹمنٹ کم ہوتی جاتی ہے۔ یہ ایک نارمل فینومینا ہے۔ یہ آقا علیہ السلام سے بھی صحابہ نے ڈسکس کیا تھا، یا رسول اللہ جب ہم آپ کے قریب بیٹھے ہوتے تو ہمیں بڑا ہوتا، جب ہم منافق ہو گئے، ہم جب دور جاتے ہیں تو ہمیں جو ہے نا دنیاوی معاملات میں جب بولے جاتے ہیں تو ہمارا وہ دین کی جو محبت ہے وہ کم ہو جاتی ہے۔ آقا علیہ السلام میں نہیں، یہ دنیا ہے، یہ اسی طرح ہوتا ہے، یعنی یہ منافق ابھی آپ نے گلہ کیا نا کہ یہاں پہ آپ ان مساجد کا چناؤ کرتے ہیں جہاں پہ آپ کو پتا ہو کہ تقریر لمبی نہیں ہوگی، فوری طور پہ جو نماز ہوگی، ایسا نہیں ہے۔ میں بہت سے علماء کو جانتا ہوں جن کے حوالے سے آپ لکھ کے لگائیں کہ آج فلاں عالم جو ہیں یہاں پہ جمعہ پڑھائیں گے، لوگ 2 گھنٹے پہلے جا کے وہاں پہ بیان سننے کے لیے بیٹھے ہوں گے۔ کیا وجہ کہ وہ آ کے کچھ نیا بتا رہے ہیں، وہ ان کے مسائل پہ بات کر رہے ہیں، مجدد طریقے سے ان کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دور ہے یہاں پہ دیکھا دیکھے گا، ہم نے اس کو کاسمیٹک اور کمرشلائز کر دیا ہے، گلیمرائز کر دیا ہے۔ جو لوگ مشہور ہوتے ہیں ان کی لوگ بات سنتے ہیں، ان کے پاس جاتے ہیں۔ جو عام علماء جو ان سے زیادہ ہو سکتا ہے کہ وہ علم والے ہوں، زیادہ اچھی تقریر کرتے ہوں، اگر ان کی مشہوری نہیں ہے تو لوگ ان کی طرف نہیں جاتے، یہ بات درست ہے۔ اس کو اسی طرح سمجھ لیجئے کہ آج کا جو ایڈورٹیزمنٹ کا دور ہے، دیکھا دیکھی کی پبلسٹی کا دور ہے، جہاں پہ جو لوگ علماء مشہور ہیں، جن کی فالوئنگ ہے، ان کو لوگ سنتے ہیں۔ اور صحیح کہہ رہے ہیں آپ، کہیں نہ کہیں ہمارا آج کا جو نوجوان ہے ڈپریشن، انزائٹی کا اس حد تک شکار ہو چکا ہوا ہے کہ پھر وہ طرح وہ مسجدوں کا رخ نہیں کرتا، وہ عاملوں کا رخ کر لیتا ہے۔ جعلی پیر بابے ان کے پاس پہنچ جاتے ہیں، شارٹ کٹ انہوں نے اپنانے ہوتے ہیں نا۔ کیا کہیں گے رحیمی صاحب؟
بالکل ایسے، کیونکہ ہمارے ہاں چونکہ شارٹ کٹ کو بہت زیادہ پسند کیا جاتا ہے، اور وہ یہ دیکھتے ہیں ان کو دین کی تشریح یہی ہے آج کل کہ اسی کو عالم سمجھا جاتا ہے جو پھونک کرنا، دم کرنا اچھا جانتا ہو، جیسے انہوں نے پہلے بتایا ہے آپ کی بات کے جواب میں کہ آپ نے کہا نا کہ بہت سارے علماء اگر وہ آئیں تو لوگ ان کے پیچھے جو ہے نا وہ چلے جاتے ہیں. آپ دیکھیں گے ان میں زیادہ تر لوگ پیر ہوتے ہیں، اور ان میں بھی پیروں میں ایسے پیر ہوتے ہیں جو پیروں سے ہٹ کے علماء پہ بھی آتے ہیں. جی علماء جو اس کی وجہ بھی انہوں نے بتائی ہے آٹوگراف نہیں بس ان کا لیتے ہیں، باقی وہ ہوتے ایسے ہی ہیں کہ جیسے کوئی اس کی وجہ سوشل میڈیا نا، کہ سوشل میڈیا پہ جو بن گیا مشہور ہو گیا، ٹرینڈ کو فالو کر رہی ہے ہماری نسل. جب ٹرینڈ دیکھا کہ ایک بندے کو گلیمرائز کیا جا رہا ہے، وہ گلیمرائز ہو گیا ہے، تو پھر اس میں یہ نہیں دیکھا جاتا اس کے بعد علم کتنا ہے، اس کی چھوٹی سی ہلکی سی بات کو بھی اہمیت دی جاتی ہے، اور صاحب علم آدمی کچھ بھی گئے ایسا نہیں ہے کہ آپ بغیر علم کی وائرل ہو جائیں. کیا طارق مسعود صاحب ہیں ان کے پاس علم نہیں؟ آپ پاکستان میں ایسے بہت سارے لوگ نہیں، پاکستان میں بہت سارے ایسے لوگ بھی آپ دیکھیں گے، بہت سارے پیر آپ کو نظر آئیں گے. پیر تو علماء میں آتے ہی نہیں ہے، پیر تو وہ ایک پیری فکری بجن بتائیں. طارق مسعود صاحب کے پاس علم نہیں ہے، انجینئر علی مرزا صاحب کے پاس علم نہیں ہے. نہیں وہ چلے وہ تو مانتے نہیں ہے، علم تو ہے ہی ادب کا نام. یہ دیکھیں نا کہ یہی اختلاف ہی نہیں ہے. اختلاف ہم کو عالم نہیں مانتے، اس کو قرآن پاک پڑھنا نہیں آتا. بھائی آپ کیسی باتیں کرتے ہیں؟ آپ مجھے اس کے ساتھ بٹھائیں، میں اس کو کہوں گا جہاں سے وہ قرآن پڑھتا ہے میں بھی اس کے ساتھ پڑھتا ہوں، وہ میرے ساتھ ترکیب کر لے، میں اس کو عالم مانتا ہوں. لیکن ان کی پریچز دیکھیں آپ، ان کی پریچز دیکھیں، ان کے لیکچرز دیکھیں آپ نے. لیکچر تو یہ بات آن لائن مشہور ہو دیکھیں جائے آپ نے، کیونکہ کتنے ویوز کتنے ہوتے ہیں، فالوورز کتنے ہوتے ہیں ان کے، تو پھر اس کی ریزن کیا ہے؟ میں نے کہا آپ مجھے ساتھ بٹھائیں کہ وہ آپ مجھے اس کے ساتھ بٹھائیں، یہ ابھی بتا رہا ہوں نا، آپ مجھ کے ساتھ بٹھائیں، انٹرویو کرتا ہوں میں اس کو، بات ختم کر. اچھا خواتین کا بھی کچھ ڈسکس کر لیتے ہیں. آپ نے ابھی یہ میں آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں، وہ جہاں سے چاہے میں جاؤں، یہاں سے قرآن پاک پڑھے، میں جہاں سے چاہے وہ وہاں سے حدیث پڑھے، عربی متن میں پڑھے، اس کی ترکیب کرے، میں اس کو عالم مان لوں گا. بات ترجمہ بھی کر چلے بات ختم ہو گئی. یہ تو آپ کا خیز آپسی معاملہ ہے، اس پہ ہم نہیں آپسی معاملہ نہیں ہے، اس بحث میں تو پڑھنا نہیں چاہتے. ڈاکٹر صاحب خیر، خواتین کے آپ نے بریک پر جانے سے پہلے آپ نے کہا تھا کہ جو مساجد ہیں یہاں پر جو سوشل ایشوز ہوتے ہیں، فیملی کے ایشوز ہوتے ہیں، ان کو بھی ڈسکس کیا جاتا ہے. باہر کے ممالک میں نکاح کی جو سیریمنیز ہوتی ہیں وہ مساجد میں ہوتی ہیں. ہماری خواتین کو مساجد سے کیوں اتنا دور؟ جیسے وہ زمانہ جاہلیت میں مخصوص ایام ہوتے تھے تو خواتین کو وہ آبادی سے دور ان کو چھوڑ آیا کرتے تھے، ہے نا؟ تھا نا. تو اب اگر آج کے زمانے کی میں بات کروں تو ابھی مجھے لگتا ہے کہ خواتین کا مساجد کی جانب جانا بھی معیوب سمجھا جاتا ہے. اس کی کیا ریزن ہے؟ دیکھیں جہاں تک تو پردے کے احکامات ہیں کہ عورت کو گھر میں رہنا چاہیے، یہ بات اپنی جگہ بالکل درست ہے. لیکن جہاں پہ مرد حضرات اس کو بازار میں جانے کی اجازت دے رہے ہیں تو اس کو پھر مسجد میں جانے کی بھی اجازت ہونی چاہیے. اگر اہتمام کیا جائے، اختلاط نہ ہو، مرد و زن اکٹھے نہ ہو، تو اگر ان کے لیے الگ سے اپنا کوئی پورشن بنا دیا گیا، بعض اوقات ایک منزل کو مختص کر دیا جاتا ہے مساجد کے اندر کہ وہاں پہ جو ہے وہ عورتیں نماز پڑھیں گی، یا وہاں پہ علماء کال ایڈ کر لیں. پھر یہیں سے احمد صاحب ہیں جی لاہور سے. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. حمزہ بھائی کیا حال ہے؟ اللہ کا شکر. احمد بھائی سوال کیجیے گا. جی میں سوال یہ ہے جی کہ جو آج کل پتہ ہے نماز تراویح میں کافی زیادہ صفیں ہوتی ہیں، اور میں جو اگلی صفوں میں زیادہ کبھی پہلی یا دوسری میں جو ہے نا وہ جوائن کر لیتا ہوں. تو سوال یہ ہے کہ اگر اگلی صفوں میں کوئی شخص موجود ہے اور وضو ٹوٹ گیا کسی بھی وجہ سے، وہ ہوا خارج ہو گئی یا کسی بھی وجہ سے، تو وہ کیا کرے؟ وہ ساری صفوں کو پھلانگتا ہوا وضو کرنے دوبارہ جائے یا کیا طریقہ کار ہے؟ ٹھیک ہے. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ اگلی صفوں میں نماز پڑھ رہے ہیں، جمعے کا وقت ہے یا آپ تراویح ہیں، تو اب آپ وضو ٹوٹ جائے تو پھر کیا کریں؟ میرا خیال وضو تو کرنا ہی پڑے گا، بغیر وضو کے تو اجازت نہیں. اس میں نا علماء نے جو ہے نا ایک ڈیکورم بنایا ہے تاکہ انسان کی عزت نفس بھی مجرور ہے. ظاہر وضو ٹوٹ گیا تو اب ظاہر ہے کہ تو وہ ایک ڈرامہ کر لے کہ مجھے جیسے الٹی کیا آ رہی ہے، اور وہ رائٹ سائڈ کو یا یعنی ایک کارنر میں چلا جائے. جماعت کے آگے سے جماعت کے آگے سے گزر جائے، کوئی بات نہیں، گزر کے لیفٹ سائڈ پہ جا کے تو پھر ایک سائڈ سے ہو کے. یہ جو ایک میں نے روایت سنی بھی ہے کہ کسی نمازی کے آگے سے گزرنا، وہ آنے کی بات ہے، وہ جانے کی بات نہیں ہے. وہ یہ ہے کہ ایک بندہ مسجد میں داخل ہوا تو آقا علیہ السلام فرمایا جہاں جگہ مل جائے وہاں بیٹھ جاؤ، اور اس میں یہ ہے کہ صفیں پھلانگ کے کہ میں پروٹوکول کے ساتھ میں آگے بیٹھوں گا. ابھی میں نے ایک وائرل ہوئی تھی کہ گورنر صاحب آ رہے ہیں تو اپنی پیری پوری صف چھوڑ دی تھی اور وہ اپنا خطبے کے لیے، اور وہاں پہ آ کے یہ چیز جو ہے نا وہ اس کی ممانعت ہے کہ کوئی مخصوص جگہ نہیں ہونی چاہیے کسی کے لیے بھی، چاہے وہ کوئی افسر ہے، کوئی حاکم وقت ہے،
چاہے وہ عالم دین ہے, کوئی بات نہیں, مسجد میں سب برابر ہیں. ایک نماز کا ڈیکورم الگ ہوتا ہے, جب ہم مسجد میں صف بندی ہوتی ہے تو سب اس میں امیر غریب بڑا چھوٹا اس کی نہیں تمیز کی جاتی. تو لہٰذا جو پھلانگنے والا ہے نا, آقا علیہ السلام نے بڑے سخت الفاظ فرمائے کہ وہ اس نے جہنم کی طرف پل بنایا. جو شخص وہ گردنیں پھلانگتا ہے نا کہ میں افضل ہوں تو مجھے آگے, میں اعلیٰ ہوں, میں چودھری ہوں تو مجھے آگے بیٹھنا چاہیے, آقا علیہ السلام فرمایا اگر اس نے گردنیں پھلانگی ہیں تو اس نے جہنم کی طرف پل بنایا. وہ جماعت کی کسی بھی جانب سے, رائٹ سائڈ سے یا لیفٹ سائڈ سے, تمام موجود آگے سے گزر جائے, جہاں پہ وضو خانہ قریب ہو اس طرح وہ نکل جائے. ٹھیک ہے, اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ ضروری بھی اور ہے, کیا کرتا ہوا, کیا ایکٹنگ کرتا ہوا. ایک اور لائیو کالر ہے جی ہمارے ساتھ, فائزہ ہیں لاہور سے. فائزہ, کیا سوال ہے آپ کا؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا میڈم, یہ بھی آپ سے میں سن رہی ہوں جو کہ آپ لوگ بات کر رہے ہیں کہ عورتوں کو مسجد میں جانا چاہیے, تو یہ جو مولوی صاحب بازاروں میں اگر عورتیں جا سکتی ہیں تو پھر مسجدوں میں جانے کی اجازت کیوں نہیں دی جاتی؟ تو کہ سامنے کوئی گنجائش ہے کہ ہمارے جو مفتی حضرات ہیں وہ اپنی مرضی سے دین میں کوئی امینڈمنٹ کریں, اور بازاروں کا معاملہ ایک الگ ہے, بنیادی معاملہ ہے, میں کیا کوئی اس طرح کی ریلیکسیشن ہے؟ ٹھیک ہے, آپ کا سوال پہنچ گیا فائزہ, بہت شکریہ آپ کا. ڈاکٹر صاحب جواب دیا, وہ کہہ رہی ہیں کہ بازاروں کا آپ نے کہا, تو مساجد میں کیوں نہیں کوئی ایسا ماحول, کوئی اس طرح سے, مساجد میں ہے کوئی خاتون ممبر پہ یا اس طرح سے کوئی کسٹوڈین بنا سکتے ہیں دین اسلام میں, اس کی گنجائش ہے؟ جی بالکل ایسا ہے کہ بعض جو اپنا علماء جہاں پہ مساجد ہوتی ہیں ساتھ مدارس بھی ہوتے ہیں, تو وہاں پہ بعض اوقات جو ہے وہ عورتوں کے مدارس بھی ہوتے ہیں, تو وہاں کی جو معلمہ ہیں وہی پھر مسجد کے اندر ان کی بعض اوقات ان کی تدریس بھی کر رہی ہوتی ہیں. اور ویسے جماعت کے ساتھ میں نے دیکھا حکم نہیں ہے کہ اہل حدیث کی مساجد میں آتی ہیں خواتین. جی آتی ہیں, نہیں اہل سنت کے بھی آتی ہیں, لیکن وہ طریقہ کار یہ ہے کہ آپ جماعت کے عورتوں کو جماعت کرانے کا حکم نہیں ہے کہ وہ عورت اسی امام کی, ہاں وہ اسی امام کے پیچھے مسجد کے اندر ایک الگ سے پورشن ہو. اور آقا علیہ السلام کے حیات مبارکہ میں آپ کو ملتا ہے, پھر آقا علیہ السلام فرماتے ہیں خصوصاً فجر کی نماز, حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں بعض اوقات جی چاہتا تھا کہ میں زیادہ قرآن پڑھوں اور رکعت زیادہ لمبی ہو جائے, لیکن جب مجھے اور بچوں کی رونے کی آواز آتی تھی تو ان کی ماؤں کی وجہ سے اس آیت اس رکعت کو چھوٹا کر دیا. ایک کالر موجود ہے محمد یاسین لاہور سے. جی السلام علیکم یاسین صاحب, سوال کیجیے گا. میرا بھائی جو نا انہیں آخر میں قلعہ تھان دیتی مسجد نو, اچھا, کہ وہ ان دے ساتھ پورے ہو گئے, ان دے فوت ہون تو پیچھے میرے باپ نے نا وہ قلعہ تھان مسجد کے نام لائی تھی. ہوں میرا ایک بھائی آؤں گا کہ میں اندر حصہ لینا, اچھا, میں دعویٰ کرنا آیا کہ وہ دعویٰ ہو سکتا ہے کہ نہیں. اچھا ٹھیک ہے جی. یاسین صاحب ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے بھائی تھے, انہوں نے اپنی وہ زمین جو ہے مسجد کے نام لگا دی اور شاید ان کا انتقال ہو گیا, تو ان کے والد نے وہ مسجد کو ہی وہ جگہ دے دی. اب ان کے ایک بھائی کہہ رہے ہیں کہ مجھے اس میں سے حصہ چاہیے. نہیں, اگر تو والد نے اپنی موجودگی میں وہ جگہ کسی کو ہبہ کر دی ہے مسجد کو, تو پھر تو ان کا حق نہیں بنتا کہ وہ اسے لیں, کیونکہ جب مالک زندہ ہو تو جس طرح چاہے اپنے مال کے اندر تصرف کر سکتا ہے. ہاں اگر وہ وراثت بن گئی تھی اور وراثت بننے کے بعد اس کو مسجد بنا دیا گیا تو پھر واقعی وہ مسجد کی جگہ کے اوپر ہو سکے تو مسجد والوں کو چاہیے کہ وہ اس کو پیمنٹ کریں, ورنہ اس مسجد کا جو حصہ بنتا ہے زمین کا وہ اگر تو اپنی زندگی میں مسجد کو وقف کر گئے تو ان کے نام کر گئے تھے, ایسی نہیں زبانی کلامی نہیں, اس کو دے گئے تھے, اس کے مسجد کے نام تھی, تو یعنی جیسے وقف نامہ بنا دیا جاتا ہے, تو پھر تو اس کا کوئی حق نہیں بنتا. ہاں اگر وہ فوت ہو گئے تھے اور وہ جگہ وراثت بن گئی, اور وراثت بننے کے بعد ان کی خواہش کی تکمیل کی جائے, خواہش کی تکمیل کے لیے, تو پھر تو 1/3 سے زیادہ وصیت نہیں نہ ہو سکتی, اور بقایا جو ہوگا وہ پھر وراثت ہوگی. اور اگر مسجد تعمیر ہو گئی ہے تو بہتر یہ ہے کہ وہ شخص جو ہے کہ وہ اس کے اوپر اس کی پیمنٹ لے لے, نہیں تو مسجد کو شہید کر کے بھی اس کو وقف جگہ دی جائے گی, کیونکہ کسی کی جگہ کے اوپر, قابض جگہ کے اوپر, قبضے کی جگہ پہ مسجد. ٹھیک ہے جی. جی آسیہ جی ہمارے ساتھ لائیو کالر قصور سے, کیا کہنا چاہیں گے آسیہ آپ؟ آسیہ سوال کیجیے گا. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. پوچھنا ہے کہ یہ کہ دیکھیں آپ لوگ دین کے اوپر بات کر رہے ہیں تو مہربانی کر کے آپ ذرا وہ بات کریں جو اکارڈنگ ٹو مذہب ہو. فیشن کو اور لیٹسٹ جو آج کل ٹرینڈس چل رہے ہیں ان کو ایک طرف رکھیں, اور دین میں پھر یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ جی جب عورت گھر سے نکلے گی تو فتنہ کرے گی.
आप लोग औरतों को पहले ही दरबारों में जाके औरतों ने इतना खराबियाँ पैदा की हुई है, मज़हब का तमाशा किया हुआ है, तो अब आप लोग अगर इस तरह के यहाँ पे जाहिल औरतें भी बैठी हैं ख़वातीन तो के प्रोग्राम सुन रही होती हैं, तो वो तो दीन का एक नया रुख आप लोग प्लीज़ ना दें। आप लोग जो है, मैं खुद भी थोड़ा दीन के ऊपर मेरी काफ़ी रिसर्च है, हरगिज़ औरत को इबादत की गर्ज से बाहर निकलने की इजाज़त नहीं है। सिर्फ अगर सवाल क्या है आसिया आपका, सवाल क्या करना चाहेंगे आप? औरतें आपको पता है जाती हैं जब ये दरबारों पे जाती हैं मैडम, हाँ सवाल ये है कि आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मिसगाइड ना करें, शरीयत को तब्दील ना करें, बस ये रिक्वेस्ट। नहीं मेरी बहन, आप बहुत शुक्रिया आपके कॉल करने का, हम हरगिज़ मिसगाइड नहीं कर रहे। हमारे साथ जो आलिम दीन, वेलकम बैक जी। अभी मोहम्मद मुनीर कादरी हमारे भाई हमारे साथ हैं, मैं चाहती हूँ खूबसूरत सा कलाम शामिल करें। बिस्मिल्लाह कीजिए। माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया आपका जी। और मैं साथ ही साथ ये भी बताती चलूँ कि हमारी आज की जो इफ्तारी है वो स्पॉन्सर की गई है जी ये लाहौर ब्रोस्ट की जानिब से। लाहौर ब्रोस्ट जो कि अपनी क्वालिटी, अपने खाने, अपने जायके के हवाले से एक मुनफरिद पहचान रखता है और इफ्तार के दस्तरखान की जो रौनक है उनको दुबाला करता है। और आप भी लाहौर ब्रोस्ट जो है ये चूँकि हम बचपन से हम इस टेस्ट के साथ मुंसलिक हैं तो इसको ज़रूर अपने दस्तरखान में शामिल कीजिए। इसके साथ साथ करशी जामे शेरी भी हमारे आज के स्पॉन्सर हैं, ये भी अफ्तार और सहर के जो हमारे दस्तरखान हैं उनकी रौनकों को बढ़ाता है। रहीम स्टोर के बारे में आपको बताते चलें, रहीम स्टोर इस वक्त लाहौर में इनकी जितनी भी ब्रांचेस हैं वहाँ पे आप जाइए, आपको तमाम तर जितनी भी अशिया हैं वहाँ पर ख़ास डिस्काउंट, एक स्पेशल डिस्काउंट आपको रहीम स्टोर की जानिब से ऑफ़र किया जा रहा है। और जो मेरा आज का डिज़ाइन करदा ये जोड़ा है ये मीरक की जानिब से है। मीरक ने जी ये बड़ा एलिगेंट सा और कलर कॉम्बिनेशन आप देख रहे हैं वेदर की मुनासबत से और अकॉर्डिंग टू माह रमज़ान, आप अफ्तार की ट्रांसमिशन हो, दावतनामे हो, कोई भी गेट टुगेदर्स हो, डिनर्स हो, चाहे शहर के हों तो आप उसमें पहन सकते हैं। मीरक की जानिब से ये जोड़ा जो है ये डिज़ाइन किया गया है। अपनी गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ा लेते हैं। ब्रेक पर जाने से पहले आप हदीस मुबारका हमें सुना रहे थे, मैं चाहती हूँ उसको प्लीज़ आप मुकम्मल करें। और ख़वातीन के बारे में सवाल किया गया था ना कि ख़वातीन को आप कैसे कह सकते हैं कि मसाजिद की तरफ आएँ या बाहर निकलें, बाज़ारों में जाना उनको अलाउ करते हैं आप, तो ये क्या मतलब? जी बिल्कुल, ब्रेक से पहले गालिबन शायद मैं बात कर रहा था कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सीरत है उसको हम अपनी मस्जिद के अंदर जब बयान करेंगे, नौजवानों को जब बताएंगे एक एज ए मोटिवेशन कि अबुल कलाम आज़ाद साहब एक बहुत बड़े आलिम दीन गुज़रे हैं, उन्होंने अपनी एक किताब गुबार ख़ातिर उसमें उन्होंने जो है एक बड़ी अच्छी बात लिखी हुई है। उन्होंने लिखा है ख़त में कि मैं गुमराही के दहाने पर पहुंच गया था। ये वो शख्सियत हैं जो जदीद और कदीम दोनों उलूम के माहिर थे। मैं गुमराही के दहाने पर पहुंच गया था और मेरा दिल जो है वो अंधेरे में डूब रहा था, क्योंकि मुख्तलिफ़ फ़लसफ़े पढ़े, मुख्तलिफ़ नज़रियात को पढ़ा तो जहन में एक शकूक और शबहात जो है वो पैदा हो गए। तो कहते हैं कि मैंने दोबारा इस्लाम और कुरान का असर नौ मुताला किया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत की रोशनी में। तो मेरे दिल के जितने अंधेरे थे वो छट गए और मेरा दिल दोबारा इस्लाम के नूर से मुनव्वर हो गया। हमारे पास एक ऐसी शख्सियत मौजूद है रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर सिर्फ इन्हीं को हम बयान कर दें तो हमें, मैं कहता हूँ मौलवियों को आप छोड़ें, सिर्फ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को बयान करते हैं। मौलवी होना ज़रूरी नहीं, एक सच्चा मुसलमान होना ज़रूरी है। एक किताब माइकल हार्ट ने लिखी है जी, दुनिया के 100 बड़े इंसान, और उसमें उसने जो अव्वल नंबर पे जिसको रखा है वो जनाब रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत है, खुद ईसाई था, खुद ईसाई था। और इसके अलावा आप ये देखें कि दुनिया में तेज़ी से सबसे ज़्यादा मजहब तेज़ी से कौन सा कबूल, और दुनिया में सबसे ज़्यादा रखा जाने वाला नाम जो है वो मोहम्मद है। आप देखें ना, तो ये अवाम की जो है ये रोशनाई है, उनको ज़ाहिर है उनको पता चल रहा है और ये सारे जो है उनको इल्म हासिल हो रहा है। मैं बात बता दूँ आपको कि आका, जैसे अभी भाई बता रहे थे ना, आका अलैहिस्सलाम की सीरत को पढ़ना, अपने आप अपनी ज़िंदगियों को उसके मुताबिक ढालना, ये हमारे फ़ायदे में है। यकीन करें, ये जो बात आपने की ना, जैसे कि आका अलैहिस्सलाम का नाम सबसे ज़्यादा रखा जाता है, हुजूर को इसकी कोई परवाह नहीं है। अल्लाह ताला ने खुद ये फरमाया, ये किसी के मखलूक के ज़िम्मे किया ही नहीं है। अल्लाह के रसूल के ज़िक्र को अल्लाह ने खुद बुलंद किया, वरफ़अना लका ज़िक्रक। और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुर्बे क़यामत एक छोटी झोपड़ी भी नहीं रहेगी। यानी मुसलमानों का तो इन्हितात होगा जैसे आज है, इससे भी ज़्यादा हो सकता है इन्हितात हो लोगों का किरदार, उनका जो भी मामलात हैं, लेकिन हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से, उनकी शोहरत के हवाले से, उनकी इज़्ज़त व इकराम के हवाले से हुजूर ने फरमाया एक कच्ची झोपड़ी भी नहीं होगी जहाँ पे मोहम्मद का नाम नहीं होगा। क़यामत से पहले पूरी दुनिया में हुजूर का नाम होगा। लेकिन ये
ہم نے اپنے آپ کو بدلنا ہے, ہم نے جو ہے وہ بات کرنی ہے. ابھی وہ جو بہن نے سوال کیا تو وہ میرے ذہن میں ابھی وہ رہا ہے کہ وہ کس تناظر میں بات کر رہی تھی. وہ اس تناظر میں بات کر رہی تھی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت کہاں نماز پڑھے. حضور نے فرمایا کہ مسجد سے بہتر ہے کہ اپنے گھر میں نماز پڑھے. پھر کہا گیا کہ گھر میں کہاں پڑھے. حضور نے فرمایا اگر گھر میں بھی کوئی وہ کمرہ ہے جو سب سے کم استعمال ہوتا ہے, ذرا اندر کر کے کمرہ ہے, وہاں پہ نماز پڑھے. تو اور اللہ تعالیٰ نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں عورتوں کی نماز بتائی, اس میں بھی پردہ ہے, یعنی اس میں بھی اپنے جسم کو ڈھانپنا, اس کو کور کرنا, اس کا حکم ہے. تو یہ بات ایک الگ تناظر میں ہو رہی ہے. جو میں نے بات کی وہ ایک الگ تناظر میں کی ہے کہ جہاں پہ بازاروں کے اندر عریاں اور اس طرح جو عورتیں پھرتی ہیں, اس سے بہتر یہ ہے کہ اگر ان کو یہ موقع ملے اور اس طرح کی انوائرمنٹ کریٹ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ وہ جیسے مسجد ایک کمیونٹی سینٹر بنے اور وہاں پہ عورتیں بھی آئیں اور ان کے لیے الگ سے انتظام ہو تاکہ وہ کوئی دین کی بات سن سکیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے سورہ احزاب کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی گھر والیوں کے گھروں کے اندر, یعنی آپ کے گھروں کے اندر جو آیات پڑھی جاتی ہیں ان کے اوپر عورتیں غور کریں اور اس کے اوپر امپلیمنٹیشن کریں. تو لہٰذا ازواج مطہرات نے جو سارا دین ہمیں دیا ہے, اگر وہ بھی جو ہے آگے انڈورس نہ کریں تو ہم کیسے لیں. کالر ہے سلیم بخاری رانا پٹی سے. اچھا جی, السلام علیکم سلیم بخاری صاحب. السلام علیکم جی. جی وعلیکم السلام, کیا حال ہے, آپ سوال کیجیے گا. جی میں سوال یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ ابھی تھوڑی دیر بعد یہ میرا نام بھی غلط لکھا ہوا ہے اور گاؤں کا نام بھی غلط لکھا ہوا ہے. آپ بتا دیں. بخاری سر, بخاری. سلیم بخاری کہاں سے آپ؟ بٹی. اچھا چلیں خیر نام کو چھوڑیں. میں آپ یہ کر رہا تھا کہ وہ قصور والی خاتون نے کہا کہ مسجد میں خاتون کا جانا مناسب نہیں ہے اور یہ اور ایسے اور ویسے, تو پھر جو سب سے بڑی مسجد ہے مکہ مکرمہ کی, اس میں خواتین کا جانا بند کر دیں. وہاں تو سارے اکٹھے ہی کرتے ہیں نا طواف, خواتین کو بند کر دیں, مسجد نبوی میں جانا بند کر دیں. اگر اس خاتون کو, مجھے سمجھ نہیں آتی ان خواتین کی, ایک طرف وہ کہتی ہیں کہ ہم وہ ہماری جسم اور ہماری مرضی, اور دوسری طرف وہ کہتی ہیں گھر سے نہیں نکلنا. کوئی اعتدال بھی کوئی چیز ہے جو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اور جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ بتایا جاتا ہے کہ خدیجہ علیہ السلام کا وہ سامان لے کے گئے تھے بیچنے کے لیے, تو وہ خاتون کاروبار کر رہی تھی تو بیچنے کے لیے. تو آج خاتون کون کاروبار کر رہی ہے؟ سوال کیا ہے سلیم بخاری صاحب آپ کا؟ سوال نہیں ہے جی میرا, تو یہ تبصرہ ہی ہے اسی بات پہ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دین میں کوئی تفریق نہیں رکھی خواتین اور مردوں میں. صحیح ہے, ٹھیک ہے, بہت پہنچ گیا آپ کا پوائنٹ آف ویو. کیا کہیں گے ڈاکٹر صاحب؟ بات وہ جو جہاں تک انہوں نے حرم کی بات کی, وہاں کا جو معاملہ ہے وہ الگ ہے. عام عمومی طور پہ جو بات کی جا رہی ہے وہ الگ ہے. وہ بات یہ ہو رہی ہے کہ عورتوں کو یہ نہیں ہے کہ اپنا گھروں میں بازاروں میں جانے کی اجازت ہے. میں یہ اس تناظر میں بات کر رہا ہوں کہ جہاں پہ مرد حضرات جو ہیں وہ ان کو بازاروں میں بھیجتے ہیں, مختلف جگہوں پہ بھیجتے ہیں, تو وہی پھر مسجد میں بھیجنے میں کیا حرج ہے. میں اس تناظر میں بات کر رہا ہوں. علامہ صاحب بیسیکلی یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر عورت یونیورسٹی میں جا سکتی ہے, بڑی بڑی پوسٹوں پہ جا سکتی ہے, بازاروں میں جا سکتی ہے, اسکول میں ایز اے ٹیچر جا سکتی ہے, ہاسپٹل میں ایز اے ڈاکٹر جا سکتی ہے, ایز اے نرس جا سکتی ہے, تو ایک شرعی ماحول کے اندر اگر مساجد میں جا کے کوئی دین سیکھ لے, 4 لفظ سیکھ لے, وہ بھی وہ بتا رہے ہیں کہ ایک ماحول جو اسلامی ہو. اور اس کی دلیل بھی ہمارے پاس موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جاتی تھی اور حضرت عمر نے انتظامی حوالے سے اس کو منع کر دیا تھا. جب آج اگر شرائط پائی جا رہی ہیں تو میرا خیال ہے اس کی حوصلہ افزائی کرنی اور بازاروں میں بھی ممانعت نہیں ہے. کاشف ہے, ایک لائیو کالر ہیں ہمارے بھائی ہمارے ساتھ. کاشف کیا سوال ہے آپ کا؟ میرا یہ سوال ہے کہ میں دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں لیکن میری گھر والی دوسری شادی مجھے نہیں کرنے دے رہی ہے. میں باہر گناہ کروں یا زنا کروں, وہ میرے پہ پڑے گا یا اس کے اوپر پڑے گا؟ ٹھیک ہے, پہنچ گیا آپ کا سوال. شادی کرنا چاہ رہے ہیں کاشف بھائی, ہر مرد کا ہی مسئلہ ہے, ہر شوہر کا مسئلہ ہے, خواہش ہے, مسئلہ نہیں ہے. نہیں, ہر مسئلہ ہے کہ وہ کرنے نہیں نہ دے رہی ہے. پہلی ویسے آپ کرنا چاہتے ہیں؟ جس طرح آپ کھلکھلا کے ہنس رہے ہیں نا وقاص بھائی. نہیں, میری گھر میں یہ پروگرام دیکھا جاتا ہے, لہٰذا میں اس کا خواہش مند نہیں ہوں. بہرحال یہ ایک المیہ ہے, کیونکہ جب اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے شریعت مطہرہ نے ہمیں اپنا اللہ تعالیٰ نے جو قرآن پاک میں ہمیں فرمایا, حکم دیا, بلکہ حکم کیا دیا, ہمیں اجازت دی ہے کہ ہم مثنیٰ ثلاثہ و رباع, کہ ہم 2, 3 یا 4 شادیاں کر سکتے ہیں. تو ابھی میں نے بتایا تھا کہ مولانا شیرانی
نے بھی جب وہ اپنا تھے چیئرمین تھے اسلامی نظریاتی کونسل کے, ان کا لاسٹ یہی اس کے اوپر انہوں نے اپنی سفارشات میں سے لکھا تھا کہ یہ جو غیر شرعی عمل ہے کہ جو اب عورت کی جو سے اجازت لینا یہ غیر شرعی عمل ہے, اس کو غیر شرعی قرار دیا تھا. لیکن انفارچونیٹلی بدقسمتی ہمارے ملک میں آج بھی سزا ہے, آج بھی 3 سال کی سزا ہوتی ہے, اس کو جرمانہ بھی ہو سکتا ہے اگر کوئی شخص جو ہے وہ دوسری شادی بغیر اجازت کے کرتا ہے. اور اس میں المیہ یہ ہوتا ہے, میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ایک نفسیات ہوتی ہے. اگر کوئی عورت اپنے شوہر کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی اور وہ یہ طے کر لیتی ہے اور سمجھانے کے باوجود وہ نہیں مانتی, تو دنیا کی کوئی طاقت اس کو شوہر کے ساتھ رکھ نہیں سکتی. وہ خلا لے جو بھی کرے وہ الگ ہو جائے گی, ایک چیز. اسی طرح اگر مرد کے سر پہ سوار ہو جائے کہ اس نے دوسری شادی کرنی ہے تو ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ پھر اپنی پہلی بیوی کو طلاق دے دیتا ہے, پھر وہ شادی. اللہ تعالیٰ ثانی پیدا فرمائے. اور ہمارے ساتھ ایک اور کالر موجود ہیں, نور علی لاہور سے. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. نور صاحب سوال کیجیے گا. سر جی میں جب نماز پڑھنے کے لیے مصلی پہ کھڑا ہوتا ہوں نا, چھوٹے پیشاب کے قطرے محسوس ہوتے ہیں جسم کو آنے والے, کپڑوں کو محسوس نہیں ہوتے. میں نے ایک قاری صاحب سے پہلے پوچھا ہے, وہ کہتے ہیں ایک وضو سے ایک نماز ہو جاتی ہے. بالکل صحیح. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا یہ اکثر لوگوں کو یہ خدشہ پایا جاتا ہے. یہ خدشہ ہے اگر تو وہم ہے تو اس میں یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ طریقہ کار یہ بتا دیا ہے کہ آپ اپنے جسم کے اوپر 3 مرتبہ وضو کرتے ہوئے جو ہے استنجے کے بعد اب آپ آتے ہیں, آپ کو محسوس ہوتا ہے تو آپ 3 مرتبہ پانی سے چھینٹیں جو ہے نا وہ 3 دفعہ اس جگہ پہ ڈال دیں تو وہ کپڑا آپ کا پاک ہو جائے گا. ایک چیز. دوسری چیز ہے اگر نماز کے دوران آئے تو بعض اوقات لوگ مریض ہوتے ہیں, ان کو مسئلہ ہوتا ہے اس حوالے سے, تو وہ ایک وضو کے ساتھ ایک نماز پڑھ سکتے ہیں. اور کپڑوں کے حوالے سے کیا حکم ہے؟ وہ کپڑوں کو میں نے بتایا نا پانی کی 3 دفعہ چھینٹیں ڈال دیں تو جگہ صاف ہو جائے. اچھا یہ بہت سے لوگوں کو اس حوالے سے جو ہے وہ ایک فکر لاحق ہوتی ہے اور یہ نارملی وسوسہ ہی ہوتا ہے. بہرحال آپ کو شاید نہیں وسوسہ نہیں ہوتا, باقاعدہ لوگ مریض ہوتے ہیں. یہ مسائل بھی ہیں لیکن کچھ لوگ وسوسے کا بھی شکار ہوتے ہیں. یہاں پہ وقت ہوا ایک بریک کا, بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک جی. ابھی ہمارے ساتھ حافظ عبد الرحمان سلطانی ہیں. میں چاہتی ہوں ان سے خوبصورت سا کلام سنیں. بسم اللہ کیجیے. آج کا جو ہمارا ٹاپک, بڑھتے ہیں اپنے ڈسکشن کی جانب. اور ڈاکٹر صاحب سے میرا سوال ہے, وقاص بھائی, سوشل میڈیا کا دور ہے, نوجوانوں کو مائل کرنے کے لیے آپ سمجھتے ہیں کہ سوشل میڈیا کو ممبر بنا دیا جائے؟ از اٹ پاسبل؟ اور اس پہ علماء کرام, یہ جو مساجد میں ہمارے کسٹوڈین ہیں, ان کو انوالو کیا جائے, انگیج کیا جائے؟ اس طرح ممبر بنانے سے مراد اگر آپ یہ کہہ رہی ہیں, یہ ہونا چاہیے کہ مساجد کی جو ویڈیو ہے وہ لائیو چلنی چاہیے, اور اکثر لوگ کرتے بھی ہیں. علماء کرام جب خطبہ دیتے ہیں تو وہ ان کی تقریر جو ہے وہ لائیو چل رہی ہوتی ہے مختلف سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز کے اوپر, تو اس کا اہتمام کرنا چاہیے. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ جو جتنی مرضی آپ, جیسے کتاب کی ہے نا معاملہ کہ بک ریڈنگ ایک اپنا اثر رکھتی ہے, وہ آپ کو موبائل سے یا گیجٹ سے نہیں وہ چیز نظر آتی. اسی طرح اگر آپ سوشل میڈیا کے اوپر کچھ باتیں سن رہے ہیں, ایک اس کا اپنا اثر ہے, لیکن مسجد میں جا کے, محفل میں جا کے, کسی مجلس میں جا کے علماء کو سننا, نعت کو سننا, اللہ اور اس کے رسول کا پیغام سننا, وہ ایک کیفیت ہوتی ہے, ایک انوائرمنٹ ہوتی ہے, تو وہ زیادہ مؤثر ہوتی ہے. تو جو آپ کا سوال ہے کہ سوشل میڈیا کیونکہ اب ایک ٹول موجود ہے, لہٰذا اس کے اوپر ممبر بنانے سے مراد یہ ہے کہ وہ جو جمعے کے خطبات ہیں یا وہ جو محافل ہو رہی ہوتی ہیں, جو مجالس ہو رہی ہوتی ہیں, ان کو لائیو چلایا جائے گا. ان کی ریکارڈنگز جو ہیں وہ ہو بھی رہی ہیں, اس کے اندر اور اضافہ ہونا چاہیے تاکہ لوگ جو ہے وہ اس سے استفادہ کر سکیں. ٹھیک ہے, کیونکہ ظاہر ہے ہر بندے کے ہاتھ میں, ہر نوجوان کے ہاتھ میں موبائل ہے, تو آپ اس کو بہتر طریقے سے انگیج کر سکتے ہیں. آپ کیا کہیں گے رحمانی صاحب؟ جی بالکل. جب بیسٹ طریقہ ہے میں یہی سمجھتا ہوں کہ جب باقی ساری چیزیں سوشل میڈیا پہ آ رہی ہیں اور لیکچرز بھی شیئر ہو رہے ہیں اور ہر طرح کا مواد سوشل میڈیا پہ موجود ہے, آن لائن کلاسز ہوتی ہیں, کلاسز ہوتی ہیں, تو ہم اس کا پازیٹیو وے میں کیوں نہ استعمال کریں. اور یقیناً جس طرح ہماری نوجوان نسل ہے وہ تو اس کا ابتدا بھی موبائل سے ہو رہی ہے اور صبح شام بھی, تو کچھ نہ کچھ تو جہاں برا اس کے نظر سے گزر رہا ہے, تو ہم یہ میدان خالی نہیں چھوڑ سکتے, ہمیں اس پہ کام کرنا ہی کرنا چاہیے. اور کرتے ہیں علماء, مفتی طارق مسعود صاحب اور دیگر بڑے بڑے علماء آپ دیکھ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا کے ذریعے انہوں نے بہت بڑی جو ہے اٹینشن لی ہے, اور ان کی وجہ سے علماء جو ہیں وہ دین کی طرف بھی آئے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. ناظرین, افطار کا وقت قریب آ گیا ہے, آج کی نشریات کا وقت ختم ہوا جاتا ہے. کل انشاءاللہ دوبارہ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی پیش خدمت حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے مجھے اور مدیحہ الماس صاحبہ کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.